अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो पाकिस्तान बाय MH अवान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट MH अवान। नाजरीन, टाइटल से आप समझ चुके होंगे कि आज की हमारी वीडियो का पर्पस आपको ये सिखाना है कि आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता था और बहुत ही मुश्किलात का सामना बाज़ दफ़ा करना पड़ जाता था। तो अब ये सिस्टम बहुत सिंपल, बहुत आसान हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम तकरीबन सेम है, लेकिन ये प्रोविंस टू प्रोविंस यानी कि हर सूबे में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका थीम बिल्कुल सेम है और बहुत ही आसानी से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की जरूरत आपको स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से बाहर विजिट करना चाहें या पाकिस्तान से बाहर वर्क वीजा पे जाना चाहें, तो उस वीजा को हासिल करने के लिए बहुत सारे मुल्कों की ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपने मुल्क से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल करें। तो इसको किस तरह से हासिल करना है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और सबसे मजे की बात कि इसकी कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी। ये बिल्कुल मुफ्त आप हासिल कर सकते हैं हमारी इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की अच्छी और यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस पे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी राय से जरूर आगाह करें। तो आए चलते हैं इस सर्टिफिकेट की हसूल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं उस तरफ। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपका एक अदद फोटोग्राफ हो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर में हो। किसी भी फोटोशॉप से जाकर आप पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते हैं तो आप उनसे कहें कि मुझे व्हाइट बैकग्राउंड में वीजा के लिए ये फोटो चाहिए, आप वो तस्वीर लें, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। अपने पासपोर्ट को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। तीसरे नंबर पर यूटिलिटी बिल है, जो कि आपकी रहायश के एड्रेस का बिल हो। जो भी आपका एड्रेस है, चाहे आपके नाम पर बिल नहीं आता, मगर CNIC पे एड्रेस और यूटिलिटी बिल पे एड्रेस सेम होना चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट है 2 अदद विटनेस। ये आपके ब्लड रिलेशन से नहीं होने चाहिए, बहन भाई बाप बेटा, इनके विटनेस एक्सेप्टेबल नहीं होते। इसके अलावा आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके कुलीग्स, कहीं से भी आप 2 अदद विटनेस ले सकते हैं और उनकी डिटेल्स आप इस पोर्टल में डाल दें, आपका काम हो जाएगा। उनके CNIC की कॉपी अगर आपको मिल जाए या आपको उनके CNIC की पिक्चर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो आप उनका CNIC नंबर, उनका CNIC के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो नाम, उनके वालिद साहब का नाम एज पर CNIC, उनका कंप्लीट एड्रेस और उनके फोन नंबर, सिर्फ 2 विटनेस की ये डिटेल्स आपके पास मौजूद हो तो आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नाजरीन, चलते हैं आगे स्टेप्स की तरफ कि आपने किस तरह से इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है और उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उसका क्या स्टेटस है। ये दोनों चीजें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप आसानी से ये पूरा स्टेप फॉलो करके अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। तो नाजरीन, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप गूगल पर आ जाएं और गूगल में आप लिखें सिंध पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम। सिंध पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम आप सर्च करेंगे तो ये लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा, prvs.sindhpolice.gov.tk। आप इसको क्लिक करें। अब ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो गया है। ये पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम का पोर्टल है जो कि सिंध में पूरे सिंध के शहरियों के लिए एप्लीकेबल है। आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है।
نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ پرپز پہ جائیں گے. دیکھیں مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں آپ کا پولیس ویریفیکیشن کروانے کے، جس میں ویزا پرپز ہے، امیگریشن ہے، امپلائمنٹ ہے اور ویریفیکیشن ہے. موسٹلی آپ کو ویزا پرپز اور امپلائمنٹ کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ جو بھی آپ کا پرپز ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. میں یہاں پر ویزا پرپز سلیکٹ کروں گا. CNIC نمبر یہاں پر ٹائپ کریں آپ، اس کے بعد کنٹینیو کر دیں. یہ پاپ اپ میسج آئے گا کہ اپلیکینٹ کین اپلائی فار نیو اپلیکیشن. اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن پہلے اپلائی کی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. اب یہ ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو گئی. اس میں اس پولیس ویریفیکیشن سسٹم کو یوز کرنے کے 3 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی پرسنل انفارمیشن یہاں پر ڈالنی ہوگی. اس کے بعد آپ کو ڈیٹیلز آف ڈیپوننٹس یا گارنٹر یا پھر وٹنسز، 2 وٹنسز آپ کو یہاں پر ڈالنے ہوں گے. اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہوں گے. وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. وہی ساری چیزیں یہاں پر آپ انٹر کرتے چلے جائیں گے. لیکن پرپز پہلے آپ نے سلیکٹ کر لیا تھا، ویزا پرپز ہے. یہاں پر آپ ای میل ایڈریس ڈالیں گے. یہاں پر آپ فل نیم لکھیں گے. نام وہی ہونا چاہیے جو آپ کے پاسپورٹ پہ اپیئر ہو رہا ہے. نام میں کوئی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر فادر نیم لکھیں گے ایز پر یور پاسپورٹ اور CNIC ریکارڈ. CNIC نمبر آپ پہلے انٹر کر چکے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی یہاں پر انپٹ ہو جائے گا. اس کے بعد CNIC ایشو ڈیٹ آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے. CNIC کی ایشو ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ آپ کے CNIC کے فرنٹ پر موجود ہوتی ہے. وہاں سے دیکھ کر آپ اس کو یہاں انٹر کر سکتے ہیں. CNIC ایشو اور ایکسپائری کے بعد آپ کو پاسپورٹ کی ایشو اور ایکسپائری ڈیٹ اور پاسپورٹ نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے. پاسپورٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کو پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ اور پھر ایکسپائری ڈیٹ جیسے کہ CNIC کی آپ نے انٹر کی، بالکل سیم طریقے سے آپ کو یہ انٹر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ کو آپ کا پاکستانی فون نمبر جو ہے، پاکستان کی جو موبائل سم آپ یوز کر رہے ہیں اس کا نمبر آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ ویریفیکیشن کے لیے جو آپ کا کرنٹ ایڈریس ہے جہاں پر آپ ابھی رہائش پذیر ہیں وہ انٹر کریں گے. اچھا کرنٹ ایڈریس جب آپ انٹر کریں تو ایڈریس میں آپ نے پولیس اسٹیشن ضرور مینشن کرنا ہے کہ آپ کے ایریا کو کون سا لگتا ہے. جس پولیس اسٹیشن کی حدود میں آپ کی رہائش ہے آپ اس کا نام یہاں پر پولیس اسٹیشن لکھ کر مینشن کریں گے. باقی ایڈریس آپ نے ایز پر CNIC سیم لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ انٹر کرنا ہے کہ آپ پاکستان میں کب سے رہ رہے ہیں. تو موسٹلی کیونکہ پاکستانی شہری پاکستان میں بائی برتھ ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہاں پر بائی برتھ انٹر کریں.
اگر تو آپ پاکستان سے باہر ہیں تو یہاں پر آپ کوئی ڈیٹ سلیکٹ کر لیں، ورنہ آپ ٹل ڈیٹ لکھ دیں کہ آپ ابھی تک پاکستان میں ہی ہیں. اس کے بعد آپ کو ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو بھی ڈسٹرکٹ ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں. پریزنٹلی آپ کہاں پر ہیں، پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، وہ آپ سلیکٹ کر لیں، اور آپ کو کس کنٹری کے لیے سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ وہ سلیکٹ کر لیں. ہم اسپین کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اسپین سلیکٹ کر لیا. اب نیکسٹ کلک کیا ہم نے تو یہ وٹنسز کا جو پورشن ہے وہ اوپن ہو گیا. آپ کے پاس 2 وٹنسز کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے، ان کے CNIC نمبر، ان کا ایز پر CNIC نیم، فادر نیم، کانٹیکٹ نمبر اور ان کا پوسٹل ایڈریس. تو ہم اپنے وٹنسز کے یہاں پر ڈیٹیلز ڈال دیتے ہیں. یہاں پر وٹنس کا کمپلیٹ ایڈریس آ جائے گا. اس کے بعد آپ سیکنڈ وٹنس، نیچے سیکنڈ وٹنس کا جو فل نیم ہے ایز پر CNIC آپ نے انٹر کیا. اس کے بعد آپ ان کے والد صاحب کا نام یعنی فادر نیم وہ انٹر کریں. فادر نیم کے بعد ان کا CNIC نمبر، سیم جس طرح آپ نے پہلے وٹنس کا کیا سیم طریقہ کار دوسرے وٹنس کا بھی ہے. بالکل اسی طرح سے ان کا اپنے موبائل نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے، اور موبائل نمبر کے بعد ان کا کمپلیٹ ایڈریس. ناظرین اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے. نیکسٹ کو کلک کر کے یہاں پر آپ کو اٹیچمنٹس ڈالنی ہیں. جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ سب یہاں پر اٹیچ ہوں گے، جن میں پاسپورٹ سائز فوٹوگراف وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ ہے کاپی آف پاسپورٹ. یہ بھی پاسپورٹ کی تصویر آپ اچھی سی صاف ستھری سی بنا لیں جس میں ساری چیزیں واضح نظر آ رہی ہوں. اس کے بعد یوٹیلیٹی بل ہے، اس کی کاپی آپ اسکین کر لیں. یوٹیلیٹی بل آپ جہاں پہ بھی رہائش پذیر ہیں جو آپ کا ایڈریس ہے وہاں کا ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے نام پہ نہ ہو تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ایڈریس بالکل سیم ہونا چاہیے. اور لاسٹ میں لیٹر ریگارڈنگ پولیس ویریفیکیشن. یہ اگر آپ کو امپلائمنٹ کے لیے چاہیے یا پھر آپ سے ویزا سینٹر ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ آپ کو لیٹر دیں گے. اگر لیٹر نہیں ہے تو آپ صرف پاسپورٹ کی ہی کاپی یہاں پر بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ساری اٹیچمنٹس کرنے کے بعد آپ اس کو سبمٹ کریں گے. ناظرین ہم نے ساری اٹیچمنٹس یہاں پر اٹیچ کر دی ہیں. اب ہم اس کو ایکسپٹ پہ کلک کر کے سبمٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے سبمٹ کیا تو یہ اسکرین آپ کے سامنے اپیئر ہو گئی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن سکسیسفلی ریسیو ہو چکی ہے. انہوں نے آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی کا نمبر بھی دے دیا. آپ یہاں سے یہ ٹریکنگ آئی ڈی یوز کرتے ہوئے
اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کا اسٹیٹس کیا ہے. اس کو ٹریک کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو ابھی بتائیں گے. آپ واپس ہوم پیج پر آ جائیں. یہاں پر آپ CNIC نمبر مینشن کریں گے. اور یہاں پر جو ٹریکنگ آئی ڈی آپ کو ملی تھی اس کو لکھ کر آپ ٹریک کر دیں. یہ دیکھیں ٹریکنگ آئی ڈی میں آپ نے جب ٹریک کیا تو اس طرح سے یہ ڈیٹیلز اپیئر ہو گئی ہیں کہ اپلیکینٹ کا نیم کیا ہے, اس کا پرپز آف سرٹیفکیٹ کیا ہے اور اسٹیٹس کیا ہے. کیونکہ ہم نے ابھی اس کو سبمٹ کیا اس لیے ان پروسیس آ رہا ہے. جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا یہاں پر اسٹیٹس کمپلیٹ آ جائے گا. ناظرین یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ای میل ریسیو ہوگی جس میں آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی اور اپلیکیشن سبمٹ ہونے کی کنفرمیشن مینشن کی گئی ہوگی. اس ای میل آئی ڈی میں مینشن ٹریکنگ آئی ڈی کے ذریعے بھی آپ اپنا اپلیکیشن اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. یہ سیم ٹریکنگ آئی ڈی ہوگی جو اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے آخر میں آپ کو نظر آئی تھی. ناظرین امید ہے کہ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت آسانی سے اپنا پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے اور یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے. امید ہے آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید ٹیوٹوریلز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں. اس کے علاوہ اگر امپروومنٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہوں تو آپ وہ کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں. ہم آپ کو آپ کی سجیشن کو کنسیڈر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.